بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ آئی ایم شاہدہ یاسمین ڈار، ایکس کاؤنسلر۔ ویورس، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وولنٹری چیریٹی صدقہ۔ صدقہ اللہ کی راہ میں دینا، انسان کی جان مال کا صدقہ، انسان کی سختیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، الجھنیں اللہ تعالیٰ کی ذات ٹال دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ اور صدقہ دینے والا، صدقہ کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں تلاش کرنا چاہیے ایسا بندہ جو اس کا مستحق ہو اپنے ارد گرد، اور ہمیں اپنی اس دنیا کی عارضی زندگی سے ایک دن جانا ہے، اور جہاں ہم نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے اپنی زندگی، وہاں جب اس دنیا میں ہم صدقہ دیتے ہیں تو روز محشر صدقہ دینے والا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یعنی صدقے کی اتنی اہمیت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو بھی ہماری پوزیشن ہے اس میں اپنی جان مال کا صدقہ نکالیں، تاکہ کسی غریب مجبور کی مدد ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ذریعے سے ہمارے مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ہمارے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور ہر بندے کی جو آج کل مختلف ٹینشنز کا شکار ہیں، اگر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مال میں سے صدقہ نکالے، اپنی جان مال کا صدقہ، اور مجبور لوگوں کو تلاش کر کے ان کو دے اپنی بستی میں، اور اگر بہت ویل پوزیشن ہو تو دور تک بھی دے سکے تو دینا چاہیے۔ تو اس سے انسان کی بہت ساری سختیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، الجھنیں ٹل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور صدقہ دینے والا روز محشر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یعنی اس قدر اہمیت ہے کہ اس وقت جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس عارضی زندگی میں جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، بے شک صدقہ آپ ایک کھجور، آدھی کھجور ہی کیوں نہ دیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان مال کا صدقہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تجارت کی صورت میں ہمیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کل امت مسلمہ کو ہدایت دے، اور قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا شکر گزار رکھے، اور اپنی رضا کی خاطر دین اسلام کا خدمتگار رکھے۔ میں نے 2011 2011 میں نے اپنی ماں کا صدقہ دینا شروع کیا تھا، اور 11 نومبر 2011 کو میری امی کی ڈیتھ ہوئی۔ الحمدللہ مسلسل ہر جمعۃ المبارک کو میں اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اپنے باپ اور اپنے بہت سے رشتہ داروں کا بھی اپنا بھی صدقہ دیتی ہوں، اپنے باس کا بھی۔ اللہ تعالیٰ قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے، اور دین اسلام کا خدمتگار بنائے۔ اور یہ موقع ہے اس دنیا میں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ عارضی زندگی دی ہوئی ہے، کوئی 50 سال جیے، 75 سال جیے، 100 سال جیے، اب تو اتنی زندگی ہی نہیں ہے انسان کی، پتہ ہی نہیں چلتا، اور ایک دم سے انسان کی خبر آ جاتی ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا۔ تو ہمیں اس عارضی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی مخلوق کا بھلا کریں، اور اپنی جان مال کا صدقہ نکالیں۔ اس سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صدقہ دینے والا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور اس وقت اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ میسر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، کل امت مسلمہ کو قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا شکر گزار رکھے، اور اپنی رضا کی خاطر دین اسلام کا خدمتگار رکھے۔ اور ہمیں صدقہ دینے کے لیے مستحق لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ بہت پہلے میں نے سنا تھا کہ ایمان والے درختوں کے سوکھے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ سوکھے پتے کیا، سبز پتے کیا، فروٹ، ڈرائی فروٹ، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی رنگا رنگ نعمتیں اویلیبل ہیں۔ اور صدقہ لینے والے بھی
مستحقوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ بستی میں اگر دیکھا جائے تو جس کو میں نے سنا تھا کہ 50 روپے کی جس کی پاس مالیت ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، 50 کیا، اب تو ماشاءاللہ لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ لینے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ عالم دین سے پوچھیں، صحیح معنوں میں مسلم اسکالر جو ہیں ان سے دین کی بات معلوم کریں، اور اللہ سے ڈر کے رہنے کی کوشش کریں کہ جن کو لگتا ہے جن کا حق ہے ان کو دینا چاہیے۔ دیکھیں اب جو حالات ہیں، اس وقت غزوہ ہند جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی حلال انکم میں سے بچت کر کے اللہ کی رضا کی خاطر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غزوہ ہند کا شہید جو ہے وہ افضل الشہداء میں سے ہوگا، یعنی شہیدوں میں سب سے افضل شہید، اور جو غازی ہوگا وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا، اور جو اس کو سپورٹ کرے گا وہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخشے جانے کی امید۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے بہت مشہور راوی رہے ہیں، انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر میری زندگی میں غزوہ ہند آیا تو میں اپنا سارا مطلب اپنے گھر کا مال جو ہے وہ بیچ کے تو میں اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکل ہے یہ، تو ہم ویورز اس دور میں پہنچ چکے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ اس کے مطابق کہ غزوہ ہند یہ غزوہ 6 سال تک جاری رہے گا، اور اس میں شہید ہونے والا افضل شہید، افضل الشہداء، شہیدوں میں سے سب سے افضل شہید، اور اس میں جو غازی ہوں گے جو زندہ اس میں سے بچیں گے وہ بھی جنت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت پائیں گے، اور اس کو سپورٹ کرنے والوں کی بھی بہت مطلب خوش آئند بعید آئی ہے اسی حدیث کے مطابق۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فضولیات کو ختم کر کے غزوہ ہند تقریباً یہ جب سے طالبان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ رائے حق کے مجاہدین کو فتح دی ہے، 52 کنٹریز، امریکہ جو سپر پاور بنتا تھا، سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ 51 کنٹریز ملے ہوئے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے رائے حق کے مجاہدین کو 20 سال بعد فتح دی، اور یہ اب غزوہ ہند کا تقریباً آغاز ہو چکا ہے۔ یہ غزوہ 6 سال تک جاری رہنا ہے، اس میں مسلمانوں کا جان مال کا بڑا نقصان ہوگا، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اینڈ میں فتح مسلمانوں ہی کی ہوگی، اور ہمیں اس کے لیے بچت کر کے چاہیے کہ اس غزوے کو ہم سپورٹ کریں، ہم مسلمان ہیں، اپنی فضولیات کو ختم کریں، اور اللہ کی راہ میں اپنا حلال مال جو ہے وہ صدقے کے طور پہ نکالیں، اور جو ہمارے اطراف میں مجبور ہیں ان کو بھی دیں، لیکن بہت سارا کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، انہیں زکوٰۃ نہیں لگتی وہ زکوٰۃ کھا رہے ہیں، انہیں صدقہ نہیں لگتا وہ صدقہ لے رہے ہیں۔ تو جہاں پہ یہ چیز خرچ ہونی چاہیے ہمیں تلاش میں رہنا چاہیے اس چیز کے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کل امت مسلمہ کو راہ ہدایت دے، قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا شکر گزار رکھے اور اپنی رضا کی خاطر دین اسلام کا خدمت گار رکھے، اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں مارے، اور روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز محشر اپنے سایہ رحمت والی جگہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔